اب آ جائے جناب آخری آیت کے اوپر، جس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری سورہ کو کنکلوڈ کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں ذرا قرآن کا انداز۔ عموماً جو بھی قرآن کی صورتیں ہیں ان کے کچھ فواتح ہوتے ہیں اور خواتیم ہوتے ہیں۔ فواتح مطلب ہوتا ہے جن سے سورہ شروع ہو رہی ہے، اور کتنی زوردار طریقے سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے لے کے آگے تک، کہ ہمیں تو بہت زیادہ ٹائم اسی سے باہر نکلنے میں لگ گیا۔ اس کے بعد اس کے جو خواتیم ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی صورتوں کے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ صورتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر دوبارہ سے ان کا جو بیان اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کے جو آخر کی چند آیتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی زیادہ کنڈنس سورہ ہوگی اتنی زیادہ مختصراً اس کے خواتیم ہوں گے، فواتح بھی اتنے کنڈنسڈ ہوں گے کہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، جس کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ کچھ آیتیں بڑی محکم ہیں، بعد میں ان کی تفصیل کی گئی ہے، یعنی کہ وہ بڑی بڑی صورتیں بقرہ، آل عمران، مائدہ، نساء، انعام، اعراف، یہ جو تفصیل بیان کر رہی ہیں، یہ چھوٹی صورتوں میں وہ ساری کی ساری تعلیم کنڈنس فارم میں موجود ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، جس کی آیات بڑی محکم کر دی گئی ہیں، ڈینس کر دی گئی ہیں، پروفاؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ قرآن کی اور اس کی آیات کی اللہ خصوصیت بیان کر رہا ہے۔ اب اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے دو جوڑے کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس کا آپ دیکھیں تعلق کیسے پیچھے بنے گا۔ عالم الغیبی و شہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادہ کا۔ غیب کیا ہے، شہادہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، مختصراً سن لیں کہ الغیب اصل میں یہ غابت الشمس وغیرہا سے نکلا ہے۔ غابت الشمس، سورج غائب ہو گیا، نظروں سے اجھل ہو گیا۔ اذا تترت عن العین، چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئی۔ اس لیے غیابہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، من حبت من الارض، زمین کے اندر نشیب میں ایک گہرائی ہے، جیسے کنواں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کا نیچے پھر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا گہرا تھا، اس لیے اس کنویں کو کہا گیا غیابت الجب، گہرا کنواں جس میں ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کو نظر آنا بند ہو جائے۔ ایسا گھنا جنگل جس کے اندر آپ کو کچھ کو نظر نہ آئے، اس کو غابہ کہتے ہیں۔ تو اس سے اصل میں مراد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو قرآن ہمیں ایک ایسے ڈویلزم کی طرف لے کے جاتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس مٹیریل ورلڈ کے علاوہ بھی ایک اسپریچول ورلڈ، ایک مینٹل ورلڈ، یہ مینٹل ورلڈ تو خیر ڈیکارٹ کی اصطلاح ہے، لیکن ایک اسپریچول ورلڈ ایک ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پر اس دنیا کے قوانین نہیں چلتے۔ اس دنیا کی پوری خبر قرآن دیتا ہے، اس لیے اس دنیا کو بھی عالم الغیب کہتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان ایک جملے کے اندر ہے یا ایک ورڈ کے اندر عالم الغیب ہے۔ لیکن یہ بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہو جاتی۔ جس طرح سے یہاں سورہ تغابن شروع ہوئی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آج آپ جانتے ہیں کہ یہ یونیورس کتنا بڑا ہے، آسمانوں کو چھوڑ دیں، یہ ایک ہی آسمان جو ہے یہ کتنا بڑا ہے، کیا ہم اس کے اندر ہر چیز جانتے ہیں؟ نہ جانے کتنی چیزیں اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں، کتنے دوسرے ایسے پلانٹس ہوں گے جہاں پر بڑے بڑے ویلکونوز پھٹ رہے ہیں، ہمیں اس کی آواز تک نہیں آ رہی۔ کائنات کے اندر کتنے ستارے ہیں جو تباہ ہو کے ختم ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی آواز تک نہیں آ رہی۔ وہ غیب میں بڑے بڑے واقعات کائنات میں ہو رہے ہیں، وہ سب ہمارے لیے غیب میں، کیونکہ وہ ہمارے فہم اور ادراک سے بھی تک باہر ہے۔ اس طرح زمین کے اندر نہ جانے کتنی گہرائیاں ہیں، سمندر کی کتنی گہرائیاں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جب ہم نے مائکروسکوپ ایجاد کیا تو ہمیں ایک پوری دنیا ملی کہ بھائی یہ تو ایک وائرسز کی اور بیکٹیریاز کی ایک پوری دنیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پوری دنیا ایگزسٹ کرتی ہے، اور نہ جانے سارے کتنی دنیا ایگزسٹ کرتی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں چلی جائیں گی۔ تو جب یہ کہا جائے گا وہ عالم الغیب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان تمام چیزوں کو ایسے جانتا ہے جیسے تم ان چیزوں کو جانتے ہو جو تمہاری شہادہ میں، اور جو شہادہ میں ہے وہ تو شہادہ میں ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ غیب اور شہادہ اصل میں یہ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے، کچھ چیزیں ہمارے لیے غیب ہے، کچھ چیزیں ہمارے لیے شہادہ ہے۔ اللہ کے لیے تو ہر چیز ہی حاضر ہے اور شہید ہے اس کے آگے۔ غیب کے مقابلے میں لفظ شہادہ جو آتا ہے یہ شہید سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی جگہ پہ موجود ہونا، پھر اسی سے اس کے معنی آگے بڑھ کے آئی وٹنس کے ہو جاتے ہیں،
اور پھر اسی سے اس کے معنی ہو جاتے ہیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دینا. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ لفظ اپنے کئی درجے ہے وہ چڑھتا ہے. یہاں پر یہ لفظ غیب کے مقابلے میں آیا. اس کا مطلب ہے وہ ہر شے جو کہ آپ کو مٹیریل ورلڈ میں نظر آ رہی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی یا اس کے علاوہ بھی کوئی اگر دنیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ. اس کے بعد اللہ کی دو صفات اور آئی، العزیز اور الحکیم. یہ دو جو جوڑے ہیں، عالم الغیب والشہادہ اور عزیز الحکیم، یہ جوڑے کی صورت میں قرآن میں کئی دفعہ ہیں. یہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے تقریباً 10 آیات کے اندر آیا ہے. یہ عزیز الحکیم جو ہے کم از کم 46 آیات کے اندر آیا ہے. یہ اتنا ریپیٹ ہوا ہے. ویسے تو اللہ کے انڈیویجول نام بھی ہے لیکن بعض نام جوڑے کی شکل میں آتے ہیں اور اس کے اندر ایک تعلیم ہوتی ہے جو ہمیں دینی ہوتی ہے. تو یہ 46 ٹائمز آیا ہے عزیز الحکیم. عزیز کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ عزت سے نکلا ہے. عزت کے معنی، عزت جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حالت مانعات للانسان من یغلب، انسان کی ایسی حالت جو کہ اس کو مغلوب ہونے سے روکے، یعنی کہ وہ غالب رہے، کوئی اس کو مغلوب نہ کر سکے. من قولہم ارض عزاز ای صلبہ، ایک ایسی زمین کو جو کہ نہایت سخت ہو، آپ اس کے اندر کچھ پینیٹریشن ہی نہیں کر سکتے، نہایت ہی سخت زمین ہو، اس کو ارض عزاز کہتے ہیں. اسی سے یہ لفظ عزا نکلا ہے، یعنی کہ آپ کی وہ کیفیت کہ آپ غالب ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. قرآن میں کتنی جگہ پہ آیا ہے جیسے کہ یبتغون عندہم العزہ فإن العزت للہ جمیعا، کیا یہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں عزت لینے کے لیے؟ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں. یا سورہ آل عمران کی جو بہت خوبصورت آیت ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہی لے لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے یعنی غلبہ دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے یعنی کہ اس کو تو مغلوب کر دیتا ہے. اسی سے لفظ عزیز بنا ہے. اور عزیز کا ترجمہ کرتے ہیں امام راغب اصفہانی الذی یقہر ولا یقہر، وہ جو کہ قاہر ہے یعنی کہ جو غالب آیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے جب وہ کہا جاتا ہے انہ هو العزیز الحکیم. لیکن اس کے ساتھ جب حکمت لگتی ہے تو یہ نہایت ہی خوبصورت جوڑا بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس دنیا میں آپ دیکھیں جب بھی کوئی غالب آیا ہے، جس کے ہاتھ میں بھی طاقت آئی ہے، اس نے اس دنیا کے اندر فساد مچا کے رکھ دیا ہے. ایسا بادشاہ خواہ سکندر اعظم ہو یا اشوکا ہو یا جولیس سیزر ہو یا چنگیز خان ہو یا آج کے دور کے اندر یہ سپر پاورز ہو، جب ان کے پاس طاقت ایسی آئی کہ ان کو ایسا لگا کہ وہ ہوا قاہر الفوق عبادی، کہ وہ اللہ کے بندوں کے پر قاہر ہو گئے، آپ دیکھیں زمین خون سے بھر گئی. اگر طاقت کے ساتھ حکمت لگی ہوئی ہے تو آپ کو کائنات کے اندر یہ بیلنس نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ خوبصورت جوڑا قرآن میں نے آپ کو بتایا تقریباً 50 دفعہ آیا ہوا ہے. حکیم کا جو لفظ ہے یہ حکم سے نکلا ہے، اور الحاکم بھی لفظ موجود ہے قرآن میں، حکم کا لفظ بھی موجود ہے قرآن میں. منع اس کے معنی ہے کسی چیز کو روکنا، منع اصلاح کسی کی اصلاح کے لیے اس کو روک دینا، کہ وہ غلط کام کرنے جا رہا ہے آپ نے اس کو روک دیا. منہ سمیت اللجام، اور اسی سے گھوڑے کی جو لگام ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور جب گھوڑے کو لگام دے دی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر غلط طرف نہ چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں حکمت الدابہ، یعنی کہ گھوڑے کو لگام دے دی. حکم کرنا، کسی کے لیے حکم کرنا، والحکم بالشیء ان تقضی بانہ کذا، کیا آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ کام یا تو ایسے ہو او لیس بکذا، یا اس طرح سے نہ ہو، سواء الزمت ذالک غیرہ او لم تلزم ہو، آپ نے حکم کر دیا بھلے وہ لازم ہے لوگوں کے اوپر کہ نہیں ہے، یا تو آپ نے یہ کر دیا کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا ہے، یہ سارا کا سارا حکم کے اندر آ جاتا ہے. اب اس سے لفظ حکمت بنا ہے، اور حکمت کے معنی ہے اصابت الحق بالعلم والعقل، آپ حق بات تک پہنچ گئے اپنی علم اور عقل کو استعمال کر کے. حکیم ہم ایک ایسے وائز آدمی کو کہتے ہیں جو اچھی طرح سوچ سمجھ کے کسی فیصلے کو کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حق کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور وہ رینڈم فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی خواہشات کے اوپر مبنی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ طاقت کے نشے میں فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر وہ اپنی علم اور عقل ڈالتا ہے. فالحکمت من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف جب حکمت منسوب کی جاتی ہے تو ہوتا ہے معرفت الاشیاء و ایجادها علی غایت الاحکام،
یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کی ایجاد کے اندر کیا معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد اس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ من الانسان، اگر آپ انسان کو حکیم کہیں، معرفت الموجوداتی و فعال الخیرات، تو اس کو موجودات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نام کے یہ جوڑے کب کب آتے ہیں؟ یہ جوڑے جس طرح سے آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کے اندر یہ جوڑے کس طریقے سے پوری سورہ کو سمرائز کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ کا نام کا جوڑا ہے کہ وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، کم و بیش یہ 10 آیات کے اندر آیا ہے، یہ ہمیشہ وہاں پر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پورے علم کا احاطہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے قرآن، کہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، خواہ وہ چیز ظاہر ہے، خواہ وہ چیز باطن ہے۔ العزیز الحکیم وہ جوڑا اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی شدید قدرت کا بیان ہوتا ہے اس کی تخلیق کے ساتھ۔ تخلیق ہوئی زبردست، لیکن اس کے اندر گہری حکمت بھی پوشیدہ ہے، طاقت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن حکمت بھی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایک مقصد بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کے اوپر پیغمبر بھیج رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، المالک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وزڈم بھی ہے کہ وہ کیوں بھیج رہا ہے۔ پھر وہ قوموں کو اگر تباہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وزڈم ہے، اس لیے ایسی تمام آیات کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ العزیز اور الحکیم لگا ہوا ہوگا۔ وہ آیتیں میں لے کر آیا تھا، لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ہم اس سورہ کی سمری کی طرف جائیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ العزیز الحکیم عالم الغیبی و شہادہ کو کس طرح سے ایکسپریس کر رہی ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں، اس سورہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات رکھی کہ یہ سورہ کے اندر ایک آپ کو انسائیڈ آؤٹ اپروچ نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، پہلے آپ کو بتاتا ہے اندر کیا کیفیت ہے، ظاہر کیا کیفیت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا رد عمل بتاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں، جیسے آپ دیکھیں بالکل ابتداء میں تھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز اور الحکیم کا نہایت ہی خوبصورت بیان ہو گیا یہاں پر۔ حالانکہ خود یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہو رہی ہیں وہ اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی بادشاہی اور اس کی قدرت بیان ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں تو ہم اس کو بہت آسانی العزیز اور حکیم کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہے کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ انسائٹ کسی بھی انسان کے کفر کی یا ایمان کی کیفیت ہے، اور اس کے لیے اللہ کی صفت ہے عالم الغیب۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کیا تمہارے اندر موجود ہے۔ وہ اللہ بما تعملون بصیر، وہ شہادہ کا بھی جاننے والا ہے، اور وہ العزیز الحکیم بھی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ جس وقت چاہ رہے تمہیں پکڑ سکتا ہے، وہ اس وقت فوراً اس سے نہیں پکڑ رہا، وہ چاہے تو ابھی تمہیں پکڑ لے، وہ العزیز ہے، لیکن وہ الحکیم ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے ابھی وہ صرف تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ العزیز اور الحکیم ہے۔ عزیز اس کی طاقت کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، لیکن پیدا کیا حق کے ساتھ، یہ وہ حکیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَيَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، جب تم کو اس نے اتنا خوبصورت پیدا کیا اور اسے اتنا خوبصورت تمہاری شکلیں بنائی، تو کیا تم لوگ بے مقصد پیدا کر دیے گئے ہو؟ نہیں، وہ العزیز الحکیم ہے، وہ کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ ابھی چاہے وہ تو اپنی نافرمانی پہ وہ تمہیں ابھی پکڑ لے، لیکن وہ انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایک وقت تم اس کی طرف پلٹ کر آؤ گے۔ یہ بھی کس چیز کی الیبریشن ہے؟ اس کے عزیز اور الحکیم ہونے کی الیبریشن ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، اس کے آگے فرمایا گیا یہ کیا ہے؟ عالم الغیب و شہادہ۔ یہ اس کی یہاں پر مزید الیبریشن ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو تم اس میں سے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہو، بہت ساری چیزیں تم نہیں دیکھتے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ عالم الغیب ہے۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلان کرتے ہو وہ عالم الشہادہ ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
وہ عالم الغیب کا جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر راز پوشیدہ ہے، جو تمہاری نیتیں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے علم ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی قوموں کی جو کہ تم سے پہلے تھیں، ان آیات کے ساتھ۔ یہ جو آیات ہے کہ رسول بھیجے گئے، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری، عموماً ان آیات کے ساتھ العزیز اور الحکیم کی صفت اللہ کی موجود ہوتی ہے، یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر تو سورہ کے آخر میں آئی ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ جمعہ پڑھیں، وہ بھی مسبحات کی ہی ایک قسم ہے اور نہایت ہی جامع سورہ ہے، اس کی بھی ابتدائی آیات کو اگر ہم مائکروسکوپ لگا کے بیٹھے تو اتنا ہی ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے اللہ کی صفات العزیز اور الحکیم قوموں کے اوپر پیغمبر بھیجنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ ہے، وہ بہت پاک ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے۔ یہ چار صفات بیان کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے کہ ان امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں رسولوں کا ذکر آنے والا ہے اس کے العزیز اور الحکیم صفات کے ساتھ، یہاں پر وہ بہت زیادہ واضح ہے۔ اس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر میری آیات پڑھ کے تلاوت کرے، میرا پیغام دے، کیوں؟ وہ الملک ہے۔ پہلے آیا آیات تلاوت کر کے سنائے، اور پہلے صفت کیا آئی تھی؟ وہ الملک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے، کیوں؟ وہ خود القدوس ہے، وہ پاک کرنا چاہتا ہے تم لوگوں کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تم کو اپنے احکام سکھاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز ہے۔ والحکمہ، اور وہ تم کو حکمت بھی سکھاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو تم لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ یعنی کہ خدا کے پیغمبروں کا ان تمام صفات کے ساتھ زمین پر آنا اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الحکیم کا مظہر ہے۔ اس لیے دیکھیں یہاں پر الفاظ ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا اور اللہ اپنے اعمال کے وبال کا مزہ چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ الملک بھی ہے اور العزیز بھی ہے۔ ذالک بأنہ کانت تاتہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بشر، یہ ہماری وہ کرے گا، ہدایت کرے گا۔ تو وہ بشر جو تھا وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی۔ تو اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ الملک ہے، تو اس کے خلاف اگر بغاوت ہوگی تو وہ برداشت کر لے گا۔ تو یہاں پر اللہ کی صفت العزیز کتنے واضح طور پہ سامنے آئی ہے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے پیٹھ پھیری، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے پیٹھ پھیر لی۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے اور العزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفر کرنے والوں نے یہ زوم کیا کہ وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کیوں نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے؟ جس نے ایک دفعہ تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ تو العزیز ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں کس طریقے سے ریکال ہو رہی ہے جب آپ نے آخری آیات کے اندر اللہ کی صفات کے اوپر غور کرنا شروع کیا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لوگ لازماً اٹھائے جاؤ گے اور تم کو بتایا جائے گا جو اعمال تم لوگ کرتے رہے ہو۔ وہ ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ العزیز ہے، کیونکہ وہ الملک ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر جو نور ہم نے نازل کیا ہے۔ ان سائڈ آؤٹ اپروچ دوبارہ سے آ گئی یہاں پر۔ جو ایمان ہے تمہارے دل کے اندر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس نور کے لیے، وہ ایمان اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا واللہ بما تعملون خبیر، وہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اس کے اندر اس کی صرف شکور بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر اس کی صرف حلیم بھی آ سکتی ہے، عالم الغیبی و شہادہ بھی آ سکتی ہے۔ اگر جو اعمال تم کر رہے ہو وہ اعمال سارے صالح ہیں، بھلے وہ کم ہو یا زیادہ ہو،
تم اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہو تو اسی کے آگے آ جائے گا، کیونکہ وہ شکور ہے اور وہ الحلیم ہے۔ لیکن تمہارے اعمال کے اندر اگر رسول کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، منافقت ہے، اور ابھی بھی دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، تو عالم الغیبی وہ شہادہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آخری آنے والی صفات ہے، یہ پوری کی پوری سورہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور وہ دن جس دن کے وہ تم کو جمع کرے گا، ایک جمع ہونے والے دن، وہی تو ہے اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ اس دن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن ریکگنائز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اپریشیٹ کرے گا ان لوگوں کو جس نے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا تھا، جنہوں نے برے حالات میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تجارت کی تھی۔ جن لوگوں نے اس دنیا کی تجارت کے اندر اپنا مال لگایا تھا، اصل میں ان کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہاں پر ان کے ساتھ غبن ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، الحکیم ہے، عالم الغیبی وہ شہادہ ہے، اور وہ شکور الحلیم بھی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسائڈ آؤٹ اپروچ ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اللہ کے پر اور صالح عمل کیا، اللہ کے اوپر ایمان انسائڈ، عالم الغیب ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اعمال تم نے کیے وہ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ عالم الشہادہ بھی ہے۔ پھر وہ شکور اور حلیم بھی ہے، اس لیے وہ یکفر عنہ سیئاتہ، وہ تمہارے سارے گناہوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو درگزر کرے گا، اور تمہیں ایسے باغات داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ واللہ عندہ اجر عظیم کے الفاظ ہم نے بھی پڑھے تھے آگے چل کے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ تجارت تو اللہ کے ساتھ جو تھی وہ یہ تھی کہ کون اس کے راستے میں قرض حسن دے گا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور نہیں آتی کوئی بھی مصیبت کسی کے اوپر لیکن وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو کوئی بھی ایمان لے کر آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے، اور وہ العزیز اور حکیم ہے۔ اگر مصیبت بھی آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہے۔ ہم نے فتنے کے ڈیفینیشن پڑھی تو اس میں یہی تھا کہ فتنہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے اوپر صرف بات کا پہنچا دینا ہے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت تم نے کی تمہارے اپنے دل کی کشادگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ لیکن اگر وہ اطاعت جو تم نے ظاہری طور پہ کی ہے اس کے اندر اگر ہے ایسی چیز کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عالم الشہادہ بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مومنوں کو صرف اس کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اسی کے اوپر توکل کر رہا ہے مومن، اور انہی حالات میں اس کو قرض حسن دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، یقیناً تمہاری اسپاؤسز میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہو سکتے ہیں، تم ان سے خبردار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم ان کو معاف کرو گے، تم صفا پلٹ دو گے، تم ان کو بچاؤ گے مصیبتوں سے، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے کہ تمہارے اوپر جو گزر رہی ہے، جس طرح سے تم ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہو، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو بیع و شرع کی ہے اس انویسٹمنٹ کے اوپر بھروسہ کر کے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ عالم الشہادہ بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ کی حکمت کے یہاں پر یہ سارے بیانات ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتنہ سارا کا سارا، یہ آزمائش ایک حکمت کی وجہ سے برپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تمہارے بس میں ہے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو، اور اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری بس میں ہے تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ جتنا بھی تم کر سکتے ہو تم کرو، جو تمہارے بس میں تم کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ریکگنائز کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرے گا، کیونکہ وہ شکور ہے، وہ حلیم ہے۔ تمہارے کیا حالات تھے، کیا تمہاری نیتیں تھیں، دنیا میں لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر وہ انسائڈ آؤٹ اپروچ آ گئی۔ آپ دیکھیں اندر
تمہارے جو نفس کی تنگی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو اس سے بچا لیا گیا بس فلاح پا گیا۔ اللہ تمہارے دل کی تنگی کو جانتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ دل کی کیا تمہاری کمزوریاں تھیں، اس کے باوجود بھی اگر تم نے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس کے باوجود بھی اگر تم نے اللہ کو قرض دیا، وہ جانتا ہے، وہ عالم الشہادہ بھی ہے، وہ جانتا ہے یہ سب چیزیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یضاعفہ لکم ویغفر لکم، وہ اس کو بڑھا چڑھائے گا تمہارے لیے اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے اس رمضان میں ہمیں اپنی اس کتاب کے حکمت کے موتیوں سے آشنا کرایا۔ ہمارا ارادہ تو تھا بہت ساری صورتیں پڑھنے کا، لیکن میرا دل بہت مطمئن ہے کہ ہم نے ایک ہی سورہ کو ٹائم دیا اور اس کو ڈیو ٹائم دیا، اور اس کے اندر سے جو ہمیں تعلیمات ملی ہے وہ اتنی پوٹنٹ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پورے قرآن کو ایک دفعہ سمرائز کر کے پڑھ لیا۔ جزاک اللہ خیرن۔